آیت نمبر ہے 31۔ آیت نمبر ہے 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا، اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل کے ساتھ 2-3 سرداروں نے مل کر عبداللہ بن امیہ ایک شخص تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کچھ سوالات لے کر۔ ان سوالات کا مقصد جواب لینا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کروانا، اعتراض برائے اعتراض، سوال برائے سوال تھا۔ پہلا سوال مطالبہ، اعتراض کہہ لیں، سوال کہہ لیں، مطالبہ کہہ لیں۔ عبداللہ بن امیہ کو 3 مطالبے لے کر حضور کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کے عرض کیا، جناب ہم نے آپ سے یہ سنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا کو نرم کر دیا تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو پہاڑوں میں بھی ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا، حرکت پیدا ہو جاتی، اور واقعی سورہ سبا میں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں ہے کہ جس وقت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب کی تلاوت کرتے، پہاڑ، پرندے، پانی، ہر چیز پر ایک کیفیت طاری ہوتی۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے نبی پر سوال کیسے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے یہ سنا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تو اس وقت پہاڑوں میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی، اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام سے افضل ہیں۔ بھئی دونوں باتیں صحیح ہیں کہ نہیں؟ بعض مرتبہ صحیح بات سے بھی شرارت ہو سکتی ہے، صحیح بات کو بھی بندہ اس سے غلط مقاصد پورے کر سکتا ہے۔ اب دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن اب نتیجہ دیکھنا کیسے غلط نکلے گا کہ جی جب داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اور آپ داؤد علیہ السلام سے افضل ہیں، تو پھر ایسا کیجئے، ہماری مکہ کی وادی بڑی تنگ ہے، ہمارے یہاں نہ کوئی کھیتی ہو سکتی، نہ کوئی فصل ہو سکتی، تو آپ جو ہے اپنے اللہ کو کہہ کر یہ جو مکہ کے دائیں بائیں پہاڑ ہیں ان کو ذرا وسعت کھول دیجئے تاکہ ہمارے لیے میدانی علاقہ وسیع ہو جائے، ہم فصل اور کاشتکاری کر سکیں۔ یہ مطالبہ بھائی کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبرے صغرے دلیلیں صحیح لائے لیکن مطلب غلط۔ نمبر 2، ہم نے آپ سے یہ بھی سنا ہے
کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمین کی مسافتیں کم سے کم کر دی تھی، اور صحیح سنا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو حکم دیتے، آرام سے ایک صبح ایک شام، صبح کو سلیمان علیہ السلام مشرق میں ہیں تو شام کو ان کا وہ ہوائی جہاز جس میں نہ پٹرول ڈلتا تھا، جس کا نہ انجن تھا، جس کا نہ ایئرپورٹ تھا، جس کا نہ پائلٹ تھا، وہ ایک آرڈر پر مشرق سے مغرب تک کا سفر کر لیتا تھا۔ قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اب حضور پر سوال کیسے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سفر مختصر کر دیے تھے، وہ منٹوں میں شام میں اور منٹوں میں کہیں، اور ہم نے آپ سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام سے افضل ہے۔ بھائی دونوں باتیں صحیح ہیں کہ نہیں؟ اب نتیجہ دیکھنا، جب دونوں باتیں صحیح ہیں تو ہمارا سارا کام مکہ کا تجارت پر چلتا ہے، شام ہم سے بہت دور ہے، اپنے اللہ سے کہیے ذرا اس کی مسافت کو تھوڑا کر دیں، اس کی مسافت کو کیا کر دیں؟ تھوڑا کر دیں۔ اب تیسرا سوال جی، وہ بھی سن لیجئے کیا ہے، وہاں بھی باتیں صحیح ہیں، نتیجہ غلط ہے، کہ جی ہم نے آپ سے یہ سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے باتیں کر لیتے تھے، اور صحیح سنا ہے بھائی 8ویں پارے میں کیا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پر جاتے، وہاں جا کر کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا، اس سے باتیں کرتے۔ قرآن 7ویں پارے میں اس کو ذکر کر رہا ہے، اس میں وہ دلیلیں صحیح لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے باتیں کر لیتے ہیں، اور کل کے جمعے کے بیان میں نے قرآن کریم سے 7-8 مثالیں دی تھی بھائی مردوں کو زندہ، بھائی کل یہ مثالیں آئی تھی کہ نہیں جمعے میں؟ جب آپ پر نازل ہونے والی کتاب میں ایسے واقعات ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے کریں، اپنے اور ہمارے دادا قصی کو زندہ کریں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی کو زندہ کریں، چونکہ قصی کی عجیب شان ہوئی تھی، عربوں کو ایک ریاست کی شکل جس نے دی اور مکہ کو جس نے ایک ملک بنایا، بھائی وہ کون تھی؟ حضور کے دادوں میں سے ایک ہستیاں قصی، عربوں کی قیادت اور ان کو ایک مستحکم قوم جو بنایا تھا وہ قصی نے بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے جو دادے پردادے ہیں نا، یہ سارے عربوں کے بڑے بڑے معزز سردار، بڑی بڑی شان و شوکت والے ہوئے، اور ان میں قصی کی ایک عجیب شان تھی۔ آپ ہمارے اور اپنے دادا قصی کو زندہ کریں، قصی زندہ ہو کر ہمیں یہ کہہ دے کہ میرا یہ پوتا اللہ کا نبی ہے، تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ بھائی بظاہر ان کے تینوں جو دلیلیں ہیں، دلیلیں تو انہوں نے صحیح بنائی ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ بدبختو، ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا جائے، ان میں سے کوئی مطالبہ بھی پورا کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے ہاتھوں ان تینوں مطالبوں سے بڑے بڑے معجزات دکھا چکا ہے، اور تم وہ معجزات دیکھ کر مانے نہیں، ضد میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ان سوالوں کا مقصد صرف اور صرف ضد ہے، تمہارا مقصد کوئی کسی مشکل کو حل کرنا نہیں ہے۔ بھائی یہ جو آپ کے 3 مطالبے ہیں، ان سے بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے ہیں، وہ کیسے؟ قرآن نے کہا، ابھی بتا دیتے ہیں۔ تم نے یہ کہا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ تھوڑے سے وسیع کر دیے جائیں تاکہ مکہ کا میدانی علاقہ بھائی کیا ہو جائے؟ وسیع ہو جائے، فصل اگائی جا سکے۔
تو نالائقوں، مکہ کے پہاڑ بڑے ہیں یا بھائی چاند؟ بھائی چاند بڑا ہے یا مکہ کے پہاڑ؟ چاند۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے ہوئے کہ نہیں؟ اور ان لوگوں نے دیکھے۔ اب مکہ کے پہاڑوں کو تھوڑا سا اٹھا کر دور کر دینا یہ بڑا معجزہ ہے، یا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا بڑا معجزہ ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اس بہت بڑا معجزہ ہے، اور انہوں لوگوں نے وہ معجزہ دیکھا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی اس کو مانا نہیں۔ تو جناب جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر تم نے نہیں مانا، تو اگر ان پہاڑوں کو ہم وسعت دے دیں تو پھر تم کہاں مانو گے؟ نمبر 2، تم نے یہ کہا جی ہمیں شام تک سفر کرنا پڑتا، بڑی لمبی مسافت ہے، بڑی لمبی مسافت ہے، ذرا اس کو مختصر کر دیجئے۔ جناب تم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات معراج کا سفر کیا، تم تو کہتے ہو شام اور مکہ کا مسافت کم کر دی جائے، اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کی مسافتیں کیا کر دی تھی؟ معراج میں کم کر دی تھی۔ بھائی سارے معراج کا ذکر تو قرآن 2 جگہ کھل کر رہا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا بھائی معجزہ دیکھا، اس کے باوجود ابو جہل نے مانا؟ کسی نے نہیں مانا۔ اب شام تک کی مسافت کو کم کر دینا یہ بڑا معجزہ ہے یا معراج بڑا معجزہ ہے؟ لیکن یہ لوگ معراج کا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ تیسری بات کہ قصی کو زندہ کرے، وہ زندہ ہو کر تمہیں یہ کہے، حالانکہ بھائی تم لوگوں نے خود یہ دیکھ لیا ہے کہ اس ہستی کی وجہ سے کنکریاں بولی، بے جان بولے۔ حضور علیہ السلام کے 10 معجزات انہوں نے دیکھے کہ بے جان کیا کر رہے ہیں، جیسے وہ ترمذی میں روایت ہے، کنکریاں بولی ایک کافر کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا۔ اور اس طرح کے معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مانا نہیں۔ کیوں؟ جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو بھائی اس کو دنیا میں منوایا نہیں جا سکتا۔ جو بندہ ضد کا شکار ہو جائے اس کو جو چاہے دکھا لو۔ اب اس سے الٹ پہلو لے لو، جو لوگ سمجھنا چاہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر منٹوں میں سمجھ گئے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں میں ان کا بڑا مقام تھا، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک صاحب ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو یہ صورتحال سمجھنے کے لیے آپ یوں کہہ لیجئے چیکنگ کے لیے مدینہ آئے۔ اتفاق سے حضور کے پاس رشتہ چکے لوگ ملنے آ رہے تھے، یہ اللہ کے نبی کے قریب نہ لگے، یوں کھلی مجلس تھی، کبھی وہاں بیٹھے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہیں، دور سے صورتحال کو سمجھ رہے ہیں۔ اب سارا دن ایک ایک نشانی پوری ہو رہی ہے۔ مثلا انہوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی آخری جو نبی ہوں گے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلیں گے جو اتنے جامع ہوں گے کہ ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن وہ اپنے اندر جہان سموئے ہوئے ہوں گے۔ اب عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ سنا، افشوا السلام اطعموا الطعام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، فقیروں کو، عام لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ آدھی یہ پونی لائن کی ایک حدیث ہے، اور حضور کی زبان سے نکلنے والے جامع ترین ارشاد ہے۔ یہ عربی کے ماہر تھے، جب یہ جملہ سنا نا تو بڑے حیران ہوئے۔ سارا دن دیکھتے رہے، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی غور کیا، چہرے کے انوارات کو، پیشانی مبارک کو دیکھا۔ اندر سے ضمیر نے کہا جناب اس چہرے پر کہیں بھی جھوٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، بلکہ یہ چہرہ انوارات سے چمک رہا ہے، نورانی چہرہ۔ ساری چیزیں پوری ہوتی رہیں، ایک علامت بچی ہوئی تھی
کہ انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کے کمر پر مہر نبوت ہوگی۔ اب وہ کیسے کہیں، بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر نبوت دیکھنے کی فرمائش کی۔ اللہ کے نبی دکھا دیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ، بعض بچے اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ اللہ کے نبی دکھا دیتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی میں بڑی بے تکلفی تھی، تصنع اور بناوٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اب جب سارا کچھ دیکھ لیا، پھر عبداللہ بن سلام حضور کے پاس آئے۔ پہلے سارا دن دور دور سے چیزیں دیکھتے رہے، آ کے رس کے اللہ کے حبیب سارا دن ہو گیا مجھے آپ کا مطالعہ کرتے ہوئے، میں نے آسمانی کتاب میں یہ پڑھا تھا، آج آپ کا وہ عمل دیکھ لیا، یہ ساری نشانیاں گنا دیں۔ اور پھر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، چونکہ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ واقعتاً آپ ہی کیا ہیں، اللہ کے۔ بہت سے لوگ صورتحال معلوم کرنے آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے، بہت ساری چیزیں دیکھتے اور فوراً سمجھ جاتے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ بھائیو، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، جو بندہ اسلام کو سمجھنا چاہے سنجیدگی سے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مثلا نماز کی برکات اگر کوئی سنجیدگی سے سمجھنا چاہے تو میری اور آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ نماز میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو جناب وہ اس نماز پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں ہر سال یہ بات بیان کرتا ہوں، قربانی ہے، ہمارے یہاں جو سیکولر ذہن ہے اس کو یہ قربانی بڑی چبھتی ہے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ حج پر اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو 30-35 لاکھ مسلمان اتنا خرچہ کر کے حج پر آیا ہے، اور بعض بدبختوں کو تو میں نے کئی سال پہلے ان کے مضامین اخبارات میں چھپے دیکھے، وہ اس کا پورا حساب و کتاب نکالتے ہیں کہ اگر یہ سارے پیسے پاکستان میں خرچ کر دیے جاتے تو قرض اتر جاتا، فلاں ہو جاتا۔ ان نالائقوں کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کثرت سے حج کرو، ہم تمہاری غربت کو مٹا دیں گے، ہم تمہارے رزق میں برکت دے دیں گے، چونکہ یہ دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح قرآن کریم کو لے لیجئے، جن لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں سمجھنا چاہا، ان کی نیت میں فطور تھا بھائی، وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکے، اور جنہوں نے سمجھنا چاہا تھا اللہ جل جلالہ نے ان کی زندگی کو یوں پلٹ دیا۔ اور بھائی جو واقعات اس وقت دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں نا اسلام کی سچائی کے شاید پہلے نہ واضح ہوا، ایسے لوگ جو اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ابھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی والا معاملہ چل رہا ہے، یہ امریکی اخبارات میں تفصیل چھپی ہے ساری۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر ایک کالے افسر کی ڈیوٹی رہی ہے 1.5 سال، تشدد پر رہی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، وہ حیران ہوتا تھا، اور بلکہ شاید اس کو ہٹایا بھی اس وجہ سے گیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے بعد وہ 7-8 مہینے نگران رہا ہے ڈاکٹر عافیہ پر، لیکن اس کے دماغ پر چوٹ لگی کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں، ان کی عبادت میں اتنی یکسوئی ہے۔ وہاں سے دماغ چلا، اسلام پر تحقیق شروع کی۔ بھائی اسلام پر کیا شروع؟ جو اسلام پر تحقیق کرنے پر آتا اللہ تعالیٰ پھر اس پر راہیں کھولتے۔ قرآن کریم کا انگلش ترجمہ جو لیا اس کا مطالعہ کیا، اللہ جل جلالہ نے 10-12 مہینے میں دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ تو جو بھائی صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ ان کافروں کا مقصد نہیں سمجھنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر
قرآن کریم ان کے سامنے اترا ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دی، چونکہ جو شخص ضد برائے ضد پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھنے نہیں دیتے۔ اس لیے دیکھیے ذرا الفاظ قرآن کیا فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر قرآن کریم کے ذریعے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے، یہ کہتے تھے یہ وسعت کر دیجئے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے سفر کو مختصر کر دیا جائے، ان کا مطالبہ تھا کہ شاہ وہ سفر مختصر کر دیا جائے، او کلم بہ الموتی، یا اس قرآن کریم کے ذریعے مردوں سے بات کر لی جائے، ان کا مطالبہ تھا کہ قصی سے، بل للہ الامر جمیعا، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، چونکہ ان کا مقصد دین کو سمجھنا نہیں ہے، ان کا مقصد دین کو سمجھنا نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا مقصد دین کو سمجھنا تھا، جن لوگوں کا مقصد دین کو سمجھنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اگر کوئی مطالبہ، بہت سارے موقع کے اوپر کسی صحابی نے مطالبہ کیا، اللہ کے حبیب آپ ایسا کر دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اللہ کی قدرت کی نشانی دکھا دی، چونکہ ان کا مقصد بھائی کیا تھا، سمجھنا تھا۔ اور میں اکثر حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ایسے بہت سارے معجزات ہیں، حضرت سلمان فارسی والا وہ جو باغ والا معجزہ ہے، اس طرح کے قدرت کے عجیب معجزات ہیں، اللہ کے نبی نے دکھائے، ان لوگوں کو دکھائے جن کا مقصد صرف آزمائش کرنا نہیں تھا۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے ان کافروں سے؟ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے نہیں، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے سیدھی راہ بھی رکھی ہے، الٹی بھی رکھی ہے، یہاں سچائی بھی ہے، یہاں جھوٹ بھی ہے، تاکہ لوگ خود سچائی کو سمجھ کر سچے بنیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، ہمیشہ کافروں کو مصیبتیں پہنچتی رہیں گی، بِمَا صَنَعُوا، ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے رہیں گے، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی موت اور قیامت آ جائے۔ فرمایا دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے عمل کے اثرات پڑیں گے، بھائی تمہارے عمل کے کیا پڑیں گے؟ اثرات پڑیں گے۔ کافر جو بڑی بڑی حرکتیں کر رہے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں یار یہ سارے عملوں کے اثرات مسلمانوں پہ پڑنے ہیں، کافروں پر کیوں نہیں پڑنے؟ بھائی کافروں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں امریکہ کا طوطی بولتا رہا ہے، اور 150 پونے 200 سال میں شاید جتنا ظلم امریکہ نے کیا دنیا کی کسی ریاست نے نہیں کیا، اب اللہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، دیوالیہ ہو رہا ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فرعونیت کو توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فرعونیت کو توڑ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ انسان کچھ کرے اس کے اثرات نہ پڑیں، بھائی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو ہم کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی پر کبھی بھی ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصل تو گناہوں کا عذاب آخرت میں ہونا ہے، لیکن اس کے اثرات بھائی دنیا میں بھی پڑتے ہیں، دنیا میں بھی پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے دوسروں کے حق کو مارا، میں نے ایک منظر آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، دور کا ہے، کہ کسی بے ایمانی کے ذریعے دوسرے کا سارا مال ہڑپ کر گئے، اور جس کا مال ہڑپ کیا تھا وہ بیچارہ ترس ترس کے بلک بلک کے مر گیا، اس کا سارے پیسے سے کاروبار کیے، وہ 10 15 20 سال بڑی چمک رہی اس مال کی، لیکن وہ مال پورے کے پورے خاندان کو بودا کر گئے۔ بعد میں جو ان کی نسلیں ہیں ان کو پھر مزدوریاں کرنی پڑی، ان کو پھر ذلیل ہونا پڑا، ان کو بھائی پھر کیا ہونا پڑا؟ ذلیل ہونا پڑا۔ اس لیے گناہ کی نحوستیں، لعنتیں، خصوصاً جہاں کی ظلم کیا جائے، کسی کا حق مارا جائے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی جائے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی جائے، ایسا ہوگا کہ کسی کا 5 لاکھ مار لیا،
اگلے دن ایسی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹروں نے جی آپریشن کرواتے کرواتے ذلیل ہوتے ہوتے 15 لاکھ لگ گیا، بے ایمانی کسی کے ساتھ 5 لاکھ کی تھی اور بھائی نکل کتنے گئے؟ 15 لاکھ گئے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ایسا ہونا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ